بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی چڑھے اور فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی چڑھے اور فرمایا آمین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے کس چیز پر آمین کہا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل نے آ کر کہا اس شخص کا ستیہ ناس ہو جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل نے کہا اس شخص کا ستیہ ناس ہو جو اپنے والدین کو پا کر بھی جنت میں نہ جا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ اس شخص کا ستیہ ناس ہو جو رمضان تو پائے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں اس محرومی، رسوائی، برے فیصلے اور ناکامی سے ہمیں بچا کے رکھے اور ہم اللہ پاک سے ان کی پناہ چاہتے ہیں۔ ماہ رمضان ہمارے پاس آنے والا ہے، کل اور پرسوں کا دن ہے اور جلد ہی چلا جائے گا، اور پھر ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گا، لوگوں کے بامراد اور یا نامراد ہونے کے متعلق بھی بتلائے گا۔ رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں کا قیام عبادت ہے۔ جو کوئی صاحب ایمان اس ماہ مبارک میں رب ذوالجلال والاکرام کی رضا اور محبت حاصل کرنے کے لیے غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا، وہ گویا ایسے ہوگا جیسے اس نے دوسری مہینوں میں ایک فرض ادا کیا، اور جو اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرے گا وہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس مہینہ میں جو صاحب ایمان کسی ایمان والے کا روزہ افطار کرائے گا نیت صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے، تو اس کے لیے 3 اجر ہے۔ نمبر 1، اس کے لیے اس کی گناہوں کی بخشش ہوگی۔ نمبر 2، اس کی گردن جہنم کے آگ سے آزاد ہوگی، اور نمبر 3، اس کو روزہ دار کی طرح ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ وہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے برگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو روزہ افطار کرانے کا سامان میسر نہیں، تو کیا غرباء اس ثواب کو حاصل کر سکیں گے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس غریب ایمان والے کو بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کی ایک گھونٹ سے یا ایک کھجور سے یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ سے روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اور جو ایمان والا کسی بندہ مومن کو افطار کے بعد خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا اور ایسا سراب فرمائے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، سبحان اللہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے پہلے حصے میں رحمت ہے، درمیانی حصے میں مغفرت ہے اور آخری حصہ میں آگ سے آزادی ہے، اور جو صاحب ایمان اس مہینے میں خادم یا ملازم کے کام یا اوقات کار اور اوقات مزدوری میں تخفیف کرے گا، اللہ اسے بخش دے گا اور اسے دوزخ کی آگ سے آزادی عطا کرے گا۔ دوستو، گزشتہ رمضان میں ہم سے بہت ساری گتاہی اور بہت سارے گناہ ہوئے ہیں۔ اب سابقہ رمضان تو گزر چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر زندگی میں رمضان کا موقع دیا ہے۔ اللہ پاک کی اس نعمت پر شکرانہ ادا کرو۔ اچانک موت آنے سے پہلے اپنے رب سے ناطہ جوڑ لو۔ مبادہ عمر ضائع ہو جائے تو اس وقت واویلا کرتے ہوئے ہائے افسوس، ہائے بربادی، ہائے مر گئے، ہائے تباہ ہو گئے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندو، نیکی کی تکاوٹ، مشقت اور تکان ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کی لذت اور اجر آخرت کے لیے ذخیرہ اور خزانہ بن جاتی ہے، جبکہ گناہ کی لذت وقتی ہوتی ہے لیکن اس کے بد اثرات ہمیشہ اور پوری زندگی رہتے ہیں، نیز آخرت میں عذاب اور عقاب کا باعث بھی بنتے ہیں۔
فرماتے ہیں کہ حرام کام سے لذت حاصل کرنے والوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ حرام کام کا گناہ اور اس کی آر باقی رہتی ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا حرام کام کے برے نتائج باقی رہتے ہیں اور ایسی لذت میں کوئی خیر نہیں جس کے بعد آگ ملے۔ اللہ کے بندو، اس لیے اب کمر کس لو، سستی اور کاہلی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ گنتی کے دن ہے، یہ کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہے۔ اس معمولی وقت میں لہو علاب میں پڑنے کی گنجائش نہیں، اس میں سستی اور کاہلی کا کوئی موقع نہیں۔ یہ ماہ مبارک گناہوں اور برائیوں کے لیے نہیں، کیونکہ اس میں کسی بھی عمل کا بدلہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ روزے کی فضیلت میں اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی اعمال 2 قسموں میں تقسیم کیے ہیں اور روزوں کو مستقل الگ قسم قرار دے کر اسے اپنی طرف منسوب فرمایا، جبکہ ابن آدم کی دیگر تمام اعمال کو دوسری قسم میں شامل فرمایا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی تمام نیکیاں 10 گناہ سے 700 گناہ تک بڑھا دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزے دار میری وجہ سے اپنی خواہشات اور کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک خوشخبری روزہ افطار کرتے ہوئے اور دوسری خوشی اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ روزے دار کی منہ سے جو مہک آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے ایک دروازہ مختص کر دیا ہے، وہاں سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے داروں کے لیے خصوصی مہمان نوازی بھی تیار کی ہوئی ہے، جس میں کوئی اور شریک نہیں ہوگا۔ چنانچہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، یہاں سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہے؟ تو روزے دار اس میں داخل ہو جائیں گے۔ جب آخری روزے دار داخل ہو جائے گا تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی وہاں سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دروازے سے داخل ہونے والا پانی پیے گا اور جو پانی پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ میرے پیارے دوستو، ہم سب مل کر اجتماعی طور پر اللہ سے استغفار کریں، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگے، قومی یونس کی طرف مانگے تو چاروں طرف منڈلاتے ہوئے اللہ کے عذاب ٹل جائیں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، بارشیں برسے گی اور رزق میں برکت ہوگی۔ جان لو کہ رزق اور برکات IMF، ورلڈ بینک اور مغربی اقوام کے پاس نہیں ہے، زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ جن مسائل میں ہم اس وقت گر چکے ہیں اس کا حل صرف اللہ پاک کے پاس ہے، اور وہ حل اللہ پاک کی طرف پلٹنے اور اس سے استغفار میں پوشیدہ ہے۔ رمضان میں قرآن کی ان حصوں کا خصوصی مطالعہ کرنا چاہیے جن میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، تاکہ جنت کا شوق پیدا ہو اور اس کے لیے دعا مانگی جائے، اور دوزخ کا خوف پیدا ہو اور اللہ سے پناہ مانگی جائے۔ آج وقت ہے کہ ہم دوزخ کی عذاب سے بچنے کی محنت کریں۔ آئیے قرآن سے فہرست بنائیں کہ دوزخ میں جانے والوں کے کیا مال ہوتے ہیں، اور رمضان میں ان سے پرہیز کرنے کی مشق اور عہد کریں، اور بار بار اللہ سے دعا مانگے اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اور جتنی بھی مسنون دعائیں اس زمن میں آپ لوگوں کو یاد ہے بکثرت پڑھے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ اگر مسنون دعائیں یاد نہیں تو اپنی زبان میں دعائیں مانگے اور مسنون دعائیں یاد کرنے کی محنت کرے۔ اس رمضان میں ضرور ہی آتش و دوزخ سے رہائی حاصل کرے اور جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ پاک میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے قرآن مجید کو بابرکت بنائے، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے اور سب مسلمانوں کے لیے تمام گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ اس لیے آپ بھی اللہ پاک سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک کلک کے بٹن سے کسی کا بھی فائدہ ہو اور وہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرے، اور اس ویڈیو میں جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں یا جتنی بھی حوالے دیے گئے ہیں، کیا پتہ کسی کی زندگی میں آپ لوگوں کی وجہ سے بدلاؤ آ سکے۔